السلام علیکم ناظرین۔ میری امی کے کزن بھائی تھے جو کہ ہمارے گھر پر آئے تھے اپنی جاب کے لیے لاہور سے، تو ہم تو ان کو اپنے ماموں کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ جس طرح امی ابو کے کزن کو عزت دینی چاہیے ہم دیتے تھے، اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ ہم لڑکیوں کو بھانجیوں کی نظر سے دیکھتے اور ڈھیل کرتے، لیکن ان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ہم کو کچھ اندازہ ہوا، لیکن ہم پریشان تھے کہ کیا واقعہ وہ ایسے ہمارے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی اور اسی بات پر اور خیال کو ذہن سے نکال دیتے تھے، لیکن پھر ان کی اگلی حرکت ان کو اور بھی لوگوں کے ذہن، خاص طور پہ جو آتے تو شہر میں رشتہ دار بن کے مہمان بننے ٹھہرے ہیں، لیکن بعد میں اس گھر میں رہنے والی بہن بیٹیوں کو میلی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو اس طرح لوگ اپنے رشتہ داروں کو گھر نہیں روکیں گے اور مہمان نوازی کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم کو کیا پتہ تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ ایک ہفتے کے لیے ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آئے تھے، پر ایک ہفتہ بھی گزر گیا تو ہم نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہ کب جائیں گے، کیونکہ ان کے دیکھنا ہم کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، تو میں نے اپنی امی سے بول ہی دیا کہ ماموں کب اپنے گھر جائیں گے، کیونکہ دوسرا ہفتہ بھی ہمارے گھر پر ہو چکا تھا۔ پھر امی نے کہا کہ چلے جائیں گے، وہ تم لوگوں کا ماموں ہے، تم اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتی ہو۔ تو ہم نے کہا امی وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، اگر پانی مانگتے تو پانی دو تو ہاتھ ہی پکڑ لیتے، وہ جب پاس سے جاتے تو ساتھ لگا کر جاتے، تو ہم اکثر ان کی حرکتوں سے ڈر بھی جاتے تھے، پر ان کو شرم نہیں آتی تھی، اس لیے ہم ان سے دور ہی رہتے تھے۔ پھر ایک دن ہم سب ایک ساتھ تھے، ماموں بھی کمرے میں آ گئے، تو ہم دونوں بہنیں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ تو ماموں امی کو کہنے لگے کہ میں اب اپنے گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے میری ڈیوٹی والوں نے کال کی تھی۔ تو امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر امی نے ہم کو یہ بات بتائی تو ہم خوش ہو گئے کہ ان سے جلد جان چھوٹنے والی ہے۔ اچانک اسی دن امی ابو کو دوسرے شہر جانا پڑا، کیونکہ میرے بھائی کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ دوسرے شہر میں نوکری کی وجہ سے رہتا تھا۔ ہم سب کا دل تھا، لیکن امتحان سر پہ تھے، اسی لیے میں، چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی گھر پر ہی رہنے کو مجبور ہو گئے، اور امی نے کہا کہ بیٹی کل تو ماموں بھی چلا جائے گا، اب تم لوگ سکون کے ساتھ 3 دن رہنا، اس کے بعد ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ امی ابو کو پوتے سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا، جلدی اس دن نکل گئے۔ پھر اس رات ماموں ہم سب کے لیے باہر سے کھانا لے کر آئے، اور اس کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا، تو ہم سب نے کھایا اور سب کو نیند آنے لگ گئی۔ پھر ہم سب سو گئے۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ کب ہمارے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے لپٹ کر وہ پیار کرنے لگا، پر مجھے اس نیند میں ہوش ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ میں سوئی رہی، نڈھال ہو گئی، تو چھوٹی بہن اور بھائی ساتھ والے کمرے میں تھے، میں پڑی اس کے کمرے میں سوئی گئی تھی۔ پھر وہ مجھے بہت دیر تک چھیڑنے لگا، پھر اس نے میرے جسم کے ایستا سے ہاتھ لگا رہے اور میرے نرم جسم کو تکلیف پہنچا گئے۔ پھر مجھے کہنے لگا دیکھو بیٹا تم تھوڑا اٹھ کر بیٹھو، میں کون سا آپ کا ماموں ہوں، میں صرف 2 دن کا مہمان ہوں، مجھے اچھی طرح سے خوش کر دو۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لیا کہ چلو اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ پھر ماموں نے ہمیں وہ تکلیف دی جو کبھی ہم نے سوچی بھی نہ